بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض لینا کب جائز ہے؟ محمد عرفان کشمیر سے۔ قرض کس صورت میں لینا چاہیے اور قرض ادا کرنے کی کیا وعیدیں، قرض ادا نہ کرنے کی کیا وعیدیں ہیں؟ بھائی محمد عرفان، بلا ضرورت قرض لینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغنا پسند ہے۔ قرض عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں اور مقراض کینچی کو۔ تو قرض کو قرض اس لیے کہتے ہیں کہ محبت کو کاٹتا ہے۔ آپ کا کوئی بہت جگری یار ہوگا نا، جب آپ اس سے قرض لیں گے تو آپ کو وہ عجیب سا لگنے لگے گا۔ جب تک قرض نہیں لیا تھا آپ کو اس سے امید تھی کہ یہاں سے مجھے پیسے ملیں گے، تو آپ کو دنیا میں اس سے اچھا کوئی بھی نہیں لگے گا۔ لیکن جس دن آپ نے اس سے پیسے لیے تو جہاں بھی وہ نظر آئے گا، دنیا کا سب سے قابل نفرت انسان آپ کی نظر میں وہی ہوگا۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں ہر جگہ آج کل یہی کیوں نظر آ رہا ہے مجھے، خواب میں بھی وہی آئے گا، نماز میں بھی آپ کو وہی نظر آئے گا، ہر جگہ آپ کو وہی نظر آئے گا، جہاں بھاگیں گے آپ کو اس کی صورت نظر آئے گی۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ قرض محبت کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اور قرض لے کے نہ دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، قرض ادا کرنے کی صلاحیت ہو پھر بھی ادا نہیں کرتے، آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ قرض لے کے واپس نہ کرنا اتنا برا عمل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قرض لے کے دنیا سے جاتے تھے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جب تک ان کا قرض ادا نہیں ہو جاتا۔ تو بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو کتنے شدید جرم ہے، اور آج لوگ قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی ہے بس اسی پر عمل کریں، قناعت کے ساتھ انسان کو گزارا کرنا چاہیے۔ سینیٹائزر جو الکوہل والا ہے اس کے استعمال کا حکم۔ آج کل سینیٹائزر استعمال کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں تقریباً 50% الکوہل شامل ہوتی ہے، تو شرعی لحاظ سے اس کے استعمال کا حکم کیا جائز ہے۔ یہ جو الکوہل استعمال ہوتی ہے نا، جو کھجور انگور کی شراب کے علاوہ جو الکوہل ہوتی ہے، یعنی کھجور انگور کے علاوہ جو الکوہل ہوتی ہے، تو وہ الکوہل کا خارجی استعمال جائز ہے۔ تو آج کل الکوہل کھجور انگور سے نہیں بنتی، تو اس لیے یہ جائز ہے اس کا خارجی استعمال، کھاتا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے اس کو۔ سحری کے وقت حالت جنابت ہو تو روزے کا حکم، اگر کسی پر غسل فرض ہو اور وہ سحری کے وقت گلے اور ناک میں پانی ڈالے اور غسل 10 بجے یا دوپہر میں کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ محمد آفاق کوہاٹ۔ نہیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالت جنابت میں بھی روزہ ہو جاتا ہے لیکن نماز نہیں ہوتی، تو اس شخص کو کبیرہ گناہ ہے نماز، فجر کی نماز جو اس نے چھوڑی ہے۔ تو اس لیے یہ کہ ناک میں پانی اس وقت ڈال رہا ہے 10 بجے نہا رہا ہے، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو بے شک آپ سحری کر لیں، اور سحری کرنے کے بعد روزے کی نیت کر لیں، پھر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ مکمل غسل کریں اور نماز پڑھیں۔ تراویح کی 4 رکعت کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ اگر اکثر مساجد میں 4 رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، کیا یہ پڑھنا مسنون ہے یا کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں؟ محمد غیاث الحق ٹیکسلا سے۔ 4 رکعت کے بعد یہ جو تراویح کی مخصوص دعا ہے وہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، چونکہ ثابت ہی نہیں ہے تو ہم نے یاد بھی نہیں کیا۔ وہ ذی الجبروت والملکوت اس طرح کے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، چپ بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، وقفہ کیا کرتے تھے، اس وقفے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ روزے میں خون ٹیسٹ کرانے کا حکم، کیا روزے کی حالت میں خون عطیہ کر سکتے ہیں؟ نیز کسی بیماری کی وجہ سے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے خون دے سکتے ہیں؟ انجم نذیر۔ روزے میں خون لگوا بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سرما تیل اور خوشبو کا استعمال، کیا روزے کی حالت میں سرما تیل اور خوشبو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی کر سکتے ہیں۔ یہ کس نے پوچھا؟ شیز امیر نے، شیز امیر ہے، پتہ نہیں شیز امیر ہے۔ روزے میں مسواک کرنا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے؟ ساجد خان بنو، جی ہاں روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، اور روزے کی حالت میں مسواک کے دوران غلطی سے اگر مسواک کا جو ریشہ ہے وہ حلق میں چلا بھی جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر چلا بھی گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ طاہر انصاری پیرس سے پوچھتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کرنے کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں اس بات کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جھاگ آپ کے جو ہے نا حلق تک پہنچ جائے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بیوی صاحب نصاب ہو تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ محمد شاہد دہلی سے۔ میرے پاس صرف 10,000 روپے ہیں جبکہ میری بیوی کے پاس اتنا زیور ہے جو صاحب نصاب کے برابر ہے، تو مجھ پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا صرف بیوی پر ہوگی؟ بھائی جان آپ کی بیوی پر زکوٰۃ ہوگی، آپ پر نہیں ہوگی۔ اور بیگم صاحبہ کہتی ہیں میں کہاں سے دوں؟ تو ان سے کہیں کہ پورے سال اپنی جیب خرچی سے جمع کیا کریں، اپنی ذمہ داری پر یہ بات کہیے گا آپ۔ یتیم بچے مالدار ہوں تو زکوٰۃ کا حکم، اگر یتیم بچے صاحب نصاب ہوں تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ سبطین ستی۔
بھائی یتیم بچے جو نابالغ ہیں، ظاہر ہے یتیم نابالغ ہی ہوتے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، نہ لڑکی پر نہ لڑکے پر، زکوٰۃ صرف بالغوں پہ فرض ہے، تو چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہوں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ سیدہ لڑکی نے غیر سید سے شادی کر لی، سدرا ساہیوال، کیا سیدہ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر غیر سید سے جائز ہے یا نہیں؟ اگر ایسی صورت میں ولی نکاح قبول کرنے سے انکار کر دے تو کیا حکم ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا، اس پر جو دوسرے احادیث کے پیش نظر اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ احناف کے ہاں بغیر ولی کی اجازت کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس پر دونوں طرف احادیث ہیں اور قرآنی آیات ہیں، تو احناف کا اس بارے میں مسلک بہت مضبوط ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے اور بہت سی احادیث سے بھی کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، تو حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث اس صورت میں ہے کہ وہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے، یعنی اپنے ہم پلہ میں نکاح نہ کرے، اپنے کمتر میں کرے، تو ایسی صورت میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس پر تمام دلائل جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے دلائل کو سامنے رکھیں گے، سارے دلائل میں تطبیق کی یہ صورت بنتی ہے۔ وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں اور دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ مزید تفصیل سے انشاءاللہ ریکارڈ کرا دوں گا۔ تو اب چونکہ غیر سید لڑکا جو ہے وہ سید لڑکی کا کفو نہیں ہے، تو اس لیے سید لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ولی بعض ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کا نکاح کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے، نہ سید سے نہ غیر سید سے، نہ اچھے سے نہ خراب سے، کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے، لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے باپ اپنی بیٹی کی شادی کی، صرف سید ہونا بھی کافی نہیں ہے نا، کوئی مناسب رشتہ ہو، تو کوئی بھی مناسب رشتہ آ رہا ہے اور باپ کر نہیں رہا، تو غیر سید بھی اگر مناسب ہے تو باپ کو چاہیے کر دے۔ اسلام میں نکاح کے موقع پر ذات پات کو اور قوم کو اتنا زیادہ لفٹ کرانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اسلام دینداری دیکھتا ہے، تو باپ کو چاہیے اگر دینداری ہے اور اچھا گھرانہ ہے تو سید نہ بھی ہے تو باپ کو چاہیے کہ شادی کر دے وہ، لیکن باپ کہیں بھی شادی نہیں کر رہا اور لڑکی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے تو پھر باپ کی ولایت ساقط ہو جائے گی، اور پھر جو ہے بھائی کو، لڑکی بھائی کی اجازت سے کرے، اگر بھائی بھی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر دادا بھی ذمہ دار نہیں ہے تو کزنز کی سے بھی پوچھ کے کر سکتی ہے، یعنی پھر دور کا کوئی بھی مرد رشتہ دار ہو اس سے پوچھ کے بھی کر سکتی ہے۔ تو ولی کی اجازت کی شرط اس وقت ہے جب ولی اپنی ذمہ داری نبھا بھی رہا ہو، اگر ولی دلچسپی نہیں لے رہا بچی کے نکاح میں، جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے بچیاں 40 سال کی ہو جاتی ہیں، ابا کو کوئی بندہ ہی پسند نہیں آ رہا ہوتا یا وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے شادی میں، تو پھر ایسے ولی کی ولایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر یہ غیر سید سے انہوں نے نکاح کیا ہے تو ابا راضی تھے تو بہرحال نکاح ہو گیا، نہیں راضی تھے تو پھر دیکھا جائے گا کہ راضی نہ ہونے کی کوئی معقول وجہ تھی، ابا دلچسپی بیٹی کی شادی میں لے بھی رہے ہیں نہیں لے رہے، اور اگر وہ ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کسی بھی قریبی ولی کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ کورٹ سے پرمیشن لے لیں، اور جب عدالت سے وہ پرمیشن مل جائے گی تو پھر بالاتفاق نکاح ان کا ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال لڑکیوں کو اپنے ابا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ اخلاقی لحاظ سے بھی بری حرکت ہے اور شرعی لحاظ سے بھی بری حرکت ہے۔ شدید ضرورت کے بغیر لڑکیوں کو یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باپ جتنا اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچتا ہے کوئی دوسرا سوچ نہیں سکتا، اور اس کے ہمارے سامنے بہت سارے کیسز آئے ہیں جن لڑکیوں نے اپنے ابا کو بتائے بغیر، بھائیوں کو بتائے بغیر چھپ کے نکاح کیا، وہ بعد میں بہت لڑکے ان سے کھیلتے ہیں، پھر زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، میرے سامنے بہت زیادہ واقعات ہیں۔ تو ایسی حماقت کرنی نہیں چاہیے جب تک کہ کوئی بہت شدید مجبوری نہ ہو۔ اچھا بھائی، مستقبل کی پیش گوئی والی ایپس کا استعمال کرنا، آج کل ایسی ایپس آئی ہوئی ہیں جن کو کلک کریں تو مستقبل کی پیش گوئی کرتی ہیں، مگر یہ ساری پیش گوئی سافٹ ویئر میں پہلے سے فیڈ ہوتی ہے، اور ان ایپس کو کلک کرنا اور اسے شیئر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ حیدر زمان، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، نجومیوں کو نہیں ہے تو ایپلیکیشن کو کہاں سے ہوگا؟ عورت کے پاس سونے کے علاوہ کچھ نہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم، اگر عورت کے پاس 4 سے 4.5 تولے سونا ہو اور اپنی ذاتی نقد رقم کچھ بھی نہیں سوائے بچوں کے خرچ کے، تو اس صورت میں اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ بختاج دبئی سے، بچوں کے لیے جو رقم آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو وہ رقم بھی تو آپ ہی کی ملکیت میں ہے نا، تو اس لیے پھر 52.5 تولے چاندی کا حساب ہوگا، 7.5 تولے سونے کا حساب ہوتا ہے جب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو اس کے علاوہ، اور نہ چاندی ہو نہ تجارتی مال ہو، اور ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے 52.5 تولے چاندی کا حساب ہوگا، لیکن بہرحال اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر 7.5 تولے سونا۔
رمضان میں قرآن مجید ترجمہ سے پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے؟ محمد عرفان انڈیا سے، رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے بغیر ترجمہ کے؟ جبکہ ترجمہ کے ساتھ تلاوت کم ہو پاتی ہے۔ دونوں طرح سے پڑھیں، ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں اور ویسے مستقل طور پر تلاوت بھی کریں، دونوں کا الگ الگ ثواب ہے۔ روزہ افطار کا صحیح طریقہ، افطار کے لیے سائرن کی آواز سننا کافی ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ محمد ارشاد اقبال کشمیر سے، نہ اذان کا انتظار کریں نہ سائرن کا۔ آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دیکھیں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے۔ مثلا اگر 7 بجے ٹائم ہے تو 7:03 پہ افطار کر لیں، احتیاطاً 3 منٹ تاخیر کریں یا کم سے کم 2 منٹ تو کریں۔ اس کی وجہ میں پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ بعض جگہ اذانیں جلدی ہو رہی ہیں اور بعض جگہ سائرن جلدی بج جاتا ہے، تو اس لیے آج کل یا تو مؤذن پر پورا اعتماد ہو، اس کو پتہ ہو کہ چیک کر لیں کہ یہ صحیح ٹائم پہ اذان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو ورنہ اصل مدار ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ روزے میں گیم کھیلنا کیسا ہے؟ روزہ رکھ کر گیم کھیلنا، یہ لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ عبدالرزاق نوشہرہ فیروز سے۔ روزہ رکھے بغیر بھی گیم کھیلنا بلا وجہ کوئی ایسا جس میں صحت بھی نہ ہو تو ٹائم ویسٹنگ ہے، جو اچھا کام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی میں سے یہ کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اس لیے اچھا کام نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ روزہ رکھنے میں تو اور زیادہ ہے کہ اس میں تلاوت ذکر کریں، لیکن بہرحال جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور لوڈو اگر آپ کھیل رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور تھوڑی سی گیدرنگ ہو جا رہی ہے اس بہانے اور محبت بڑھ رہی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے ثواب بھی مل جائے گا۔ کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں الٹی آ جائے تو کیا کریں؟ احسان اللہ، صبر کریں، اور کیا کریں گے بھائی، اب سیدھا تو کر نہیں سکتے اس الٹی کو۔ آپ کا مقصد یہ کہ الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مگر سوال میں پوچھا نہیں ہے آپ نے۔ تو روزے میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک، آپ نے خود حلق میں انگلی ڈال کے یا کسی طریقے سے الٹی کی ہو، اور الٹی بھی بہت بھاری بھرکم الٹی ہو، منہ بھر کے ہو، یعنی جسے روکنا ممکن ہی نہ ہو، اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور اگر آپ نے خود سے منہ بھر کے الٹی نہیں کی، الٹی ہوئی ہے خود بخود ہوئی ہے لیکن آپ نے نگل لیا اس کو، تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا منہ بھر کے الٹی نہیں ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑی سی الٹی ہوئی آپ نے اس کو نگل لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں حجامہ کروا سکتے ہیں کیا؟ روزے کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے؟ اویس رئیس خان، جی کروایا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں ایک روایت میں اس کو مکروہ یعنی کہا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو علماء نے دونوں، حجامہ روزے میں ثابت بھی ہے، دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ روزے کی حالت میں جب حجامہ کروائیں گے تو کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ روزہ کمپلیٹ کر بھی سکیں کہ نہ کر سکیں، تو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو کروا سکتے ہیں۔ 2 بیویوں میں نان نفقہ کیسے تقسیم کریں؟ میرا دوسری شادی کا ارادہ ہے، پہلی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، کیا دوسری شادی کے لیے بھی پہلی شادی جتنا مہر ہوگا یا لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگا؟ نیز 2 بیویوں کے درمیان نان نفقہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ عبد الوحید، یہ بڑے بہادر ہیں، انہوں نے اپنا نام بھی شو کیا، لیکن اتنے بہادر بھی نہیں ہے کہ اپنی لوکیشن شو کر دیں گے، پکڑے جائیں گے تو بولیں گے میں یہ وہ والا عبد الوحید نہیں، وہ دوسرا والے عبد الوحید ہوں میں۔ بہرحال دیکھیں، دوسری بیوی کا مہر الگ ہوگا جتنا ان کا مطالبہ ہو، مہر میں برابری نہیں ہوتی، مہر تو ہر ایک کا اپنی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے۔ باقی نان نفقہ کیسے تقسیم کریں؟ تو نان نفقے میں جو خشک راشن ہے، سبزی ہے، دال ہے، گوشت ہے، یہ تو سب گھروں میں برابر ہی آئے گا جتنے افراد ہوں، اور اگر کسی گھر میں زیادہ افراد ہوں تو اس کے حساب سے زیادہ آئے گا۔ تو نان نفقے میں بس اتنی برابری ضروری ہے کہ ہر گھر میں مناسب نان نفقہ پہنچائیں۔ اب ظاہر ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے، یہ تھوڑی کہ 1-2 روٹیاں اس بیوی کو کھلا رہے ہیں تو 2 ہی اس کو کھلائیں، وہ اگر 3 کھاتی ہے تو اس کو 3 کھلانی پڑیں گی، وہ اگر 1 پہ پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے لیے 1 کافی ہے۔ تو نان نفقے میں برابری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ اس کو دے رہے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کا اس کو بھی دیں، بس اتنا کافی ہے۔ کوانٹٹی کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہر ایک کی ضرورت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، تو بس آپ نے یہ کرنا ہے بھائی کہ جس کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا اس کو دے رہے ہیں تو اسی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا اس کو بھی دیں، یہ نان نفقہ کافی ہے۔ اس طرح سے نان نفقہ تقسیم ہوگا۔ یہاں اگر پھل لے آتے ہیں تو وہاں بھی فروٹ لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا، کبھی یہاں آپ پیزا منگوا لیتے ہیں تو پھر اس بیگم کے لیے بھی پیزا یا اسی مالیت کی کوئی چیز جو اس کو پسند ہو، تو اس طرح سے ایکویلٹی آپ نے کرنی ہے۔ کیا تراویح پڑھا کر تحائف لے سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی کے گھر پر تراویح پڑھا رہے ہیں تو وہاں سے پیسے اور تحائف لینا جائز ہے جبکہ پہلے سے طے نہ ہو۔ تنزیل اختر۔
دیکھیں یہ جو قاریوں کی اجرت طے کی جاتی ہے یہ بالکل ناجائز ہے. جتنے بھی بڑے بڑے دارالافتاء ہیں مدارس ہیں ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. جیسے تراویح کی اجرت طے کی جاتی ہے نا, البتہ اگر طے نہ کی ہو اور کوئی اپنی خوشی سے کوئی گفٹ دینا چاہے قاری کو تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قاری اس کو اجرت سمجھتا ہے یا گفٹ؟ قاریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مسجد سے اتنے پیسے ملیں گے ہمیں گفٹ کی مد میں, تو وہ گفٹ نہیں ہوتا, وہ اجرت ہی ہوتی ہے. تو اس لیے رمضان کے شروع میں قاریوں کو بتا دیں کہ یہاں آپ کو تراویح پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مخلص بھی ہیں یا نہیں ہے. کیونکہ جو پیسوں کی لالچ میں تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کا تراویح پڑھانا بھی ناجائز ہے اور اس کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی ناجائز ہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لالچی قاری نہیں ہے, یہ اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں, تو پھر گفٹ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم دے سکتا ہے, تو پھر گفٹ دے سکتے ہیں. لیکن ان کو ذرا آزمائیں کہ یہ فری میں پڑھا رہے ہیں یا یعنی صرف ثواب کے لیے پڑھا رہے ہیں یا تنخواہ کے لیے, تنخواہ سے میری مراد اجرت کے لیے پڑھا رہے ہیں. کیا زکوٰۃ کے لیے ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے؟ زکوٰۃ 1 سال پورا ہونے پر فرض ہوتی ہے. اگر 1 سال پہلے رقم 4 لاکھ تھی اور سال کے بعد 7 لاکھ ہے تو زکوٰۃ 7 لاکھ پر 4 لاکھ پر ہوگی یا 7 لاکھ پر؟ متین عباسی, اسلام آباد. زکوٰۃ کی جو اسلامی تاریخ ہے نا, اس اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے جو بھی جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن دیکھیں گے کتنے پیسے ہیں. اگر اس دن 7 لاکھ ہیں تو 7 لاکھ پر دیں, اس دن 4 لاکھ ہیں تو 4 لاکھ پر دیں. پورے سال نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے, یہ حساب رکھنا تو ناممکن ہے. یعنی آپ اگر فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں فار ایگزامپل, تو شعبان کی آخری تاریخ کو اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے اور فرسٹ رمضان کو وہ 1 کروڑ روپے تھے تو آپ کو 1 کروڑ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر آپ کے پاس 29 شعبان کو 1 کروڑ روپے تھے لیکن رمضان کا چاند یکم رمضان یعنی یکم تاریخ آنے سے پہلے وہ 1 کروڑ خرچ ہو گئے تو یکم تاریخ کو نہیں ہے پیسے تو نہیں ہوگی زکوٰۃ. تو اس خاص اسپیسیفک اس ڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہے, تو اس پورے اماؤنٹ پہ پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی.